یہ مضمون میں نے انٹرنیٹ سے اٹھایا ہے، چنانچہ دروغ ور گردن راوی۔ بتایا یہ گیا ہے کہ یہ مضمون جناب ابن انشا صاحب نے ایک خطبہ صدارت کے طور پہ پڑھا تھا۔ آگے آپ خود ابن انشا کی زبانی سنیے اور زبان کا چٹخارا لیجیے۔ حضرات، ایک زمانے میں ایک پرچے نے ہم سے فرمائش کی تھی کہ فیض صاحب پر کچھ لکھیے۔ ہم نے کہا کہ فیض صاحب سے ہمارے کچھ ایسے زیادہ مناسب نہیں ہیں، ہم ان کا ادب کرتے ہیں، ویسے ہی کبھی دعا سلام ہو جاتی ہے، تو بہت مصر ہوئے کہ آپ ان کو ضرور لکھیے۔ تو اس وقت ہم نے ایک چیز لکھی تھی، فیض اور میں، تو اس کا میں ذرا صحیح فکر کہ بڑے لوگوں کے دوستوں اور ہم جلیسوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو دوستی اور ہم جلیسی کا اشتہار دے کر خود بھی ناموری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے وہ عجز و فروتنی کے پتلے جو شہرت سے دور بھاگتے ہیں، کم از کم ممدوح کی زندگی میں۔ ہاں، اس کے گزر جانے کے بعد رسالوں کے ایڈیٹروں کے پرزور اصرار پر انہیں اپنے تعلقات علم نشرہ کرنا پڑے تو دوسری بات۔ فیض صاحب کے متعلق کچھ لکھتے ہوئے مجھے تأمل ہوتا ہے، دنیا حافظان بددین سے خالی نہیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہم نے تو اس شخص کو کبھی فیض کے پاس اٹھتے بیٹھتے نہیں دیکھا، تو کون کا قلم پکڑ سکتا ہے؟ احباب پرزور اصرار نہ کرتے تو یہ بندہ بھی اپنے گوشہ گمنامی میں مست رہتا۔ پھر بعض باتیں ایسی بھی ہیں کہ لکھتے ہوئے خیال آتا ہے کہ آیا یہ لکھنے کی ہیں بھی یا نہیں۔ مثلا یہی کہ فیض صاحب جس زمانے میں پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے، کوئی اداریہ اس وقت تک پریس میں نہ دیتے تھے جب تک وہ مجھے دکھا نہ لیتے۔ کئی بار عرض کیا کہ آپ خود بھی ماشاءاللہ انگریزی لکھ لیتے ہیں، لیکن وہ نہ مانتے، اور اگر میں کبھی کوئی لفظ یا فقرہ بدل دیتا تو ایسے ممنون ہوتے کہ مجھے خود شرمندگی ہونے لگتی۔ پھر فیض صاحب کے تعلق سے وہ راتیں یاد آتی ہیں جب فیض ہی نہیں، بخاری، سالک، خلیفہ عبدالحکیم وغیرہ ہم سب ہی ہم پیالہ اور نوالا دوست راوی کے کنارے ٹہلتے رہتے، اور ساتھ ہی ساتھ علم و ادب کی باتیں بھی ہوتی رہتی تھی۔ یہ حضرات مختلف زاویوں سے مجھ سے سوال کرتے اور یہ بندہ اپنی فہم کے مطابق جواب دے کر ان کو مطمئن کر دیتا۔ اور یہ بات تو نسبتاً حال کی ہے کہ ایک روز فیض صاحب نے مجھے صبح صبح آن پکڑا اور کہا کہ ایک کام سے آیا ہوں، ایک تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یورپ میں آج کل آرٹ کے کیا رجحانات ہیں، اور آرٹ پیپر کیا چیز ہوتی ہے، اور دوسرے میں واٹر کلر اور آئل پینٹنگ کا فرق معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھمری اور دادرے کا فرق بھی چند لفظوں میں بیان کر دے تو اچھا ہے۔ میں نے چائے پیتے پیتے سب کچھ عرض کر دیا۔ اٹھتے اٹھتے پوچھنے لگے، ایک اور سوال ہے، غالب کے زمانے کا شاعر تھا اور کس زبان میں لکھتا تھا؟ وہ بھی میں نے بتا دیا۔ اس کے کئی ماہ بعد تک ملاقات نہ ہوئی۔ ہاں، اخبار میں پڑھا کہ لاہور میں آرٹ کونسل کے ڈائریکٹر ہو گئے۔ غالباً اس نوکری کے انٹرویو میں اسی قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ نقش فریادی کا رنگ کلام اور ہے اور فیض صاحب کے بعد کے مجموعے دست صبا اور زندہ نامہ کا اور۔ اب چونکہ اس کا پس منظر راز نہیں رہا اور بعض حلقوں میں یہ بات پھیل گئی ہے، لہذا اسے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فیض صاحب جب جیل گئے ہیں تو ویسے تو ان کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن کاغذ قلم ان کو نہیں دیتے تھے اور نہ شعر لکھنے کی اجازت تھی۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ ان کی آتش نوائی پر قدغن رہے اور لوگ انہیں بھول بھال جائیں۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ تدبیر کنن بندہ تقدیر غلط خندہ، فیض صاحب جیل سے باہر آئے تو سالم ٹانگا لے کر سیدھے میرے پاس تشریف لائے اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کہنے لگے، اور تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن سوچتا ہوں کہ میرے ادبی مستقبل کا کیا ہوگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے میز کی دراز میں سے کچھ مسودے نکالے اور کہا، یہ میری طرف سے نظر ہے۔ پڑھتے جاتے تھے اور حیران ہوتے جاتے تھے۔ فرمایا، بالکل یہی جذبات میرے دل میں آتے تھے، لیکن ان کو میں قلم بند نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے اس خوبصورتی سے نالے کو
पाबंदे न किया है कि मुझे अपना ही कलाम मालूम होता है। मैंने कहा, बरादर अजीम, बनी आदम आदा यक दीगरम, तुम पर जेल में जो गुजरती थी उसे मैं यहाँ बैठे बैठे महसूस कर लेता था, वरना मन आम के मन दानम। बहरहाल अब इस कलाम को अपना ही समझो, बल्कि इसमें मैंने तखल्लुस भी तुम्हारा ही बांधा है, और हाँ, नाम भी तजवीज़ किए देता हूँ। आधे कलाम को दस्ते सबा के नाम से शाया करो और आधे को जिंदा नामा। इस पर भी उनको तामुल रहा। बोले, ये बुरा सा लगता है कि एक ऐसा कलाम जिस पर एक मुहिब्बे सादिक ने अपना खून जिगर टपकाया हो, अपने नाम से मंसूब कर दूं। मैंने कहा, फैज मियाँ, दुनिया में चिराग से चिराग जलता आया है। शेक्सपियर भी तो किसी से लिखवाया ही करता, उससे उसकी अजमत में क्या फर्क आया। इस पर लाजवाब हो गए और रिक्कत तारी हो गई। फैज साहब से मैंने एक और बात मैंने देखी। वो बड़े ज़र्फ के आदमी हैं। एक तरफ तो उन्होंने किसी पर कभी ये राज अफशा न किया कि ये मजमूए उनका नतीजा फिक्र नहीं है। दूसरी तरफ जब लेनिन इनाम लेकर आए तो तमगा और आधे रूबल मेरे सामने ढेर कर दिए कि इसके असल हकदार आप हैं। इस तरह के और भी वाक़यात हैं, बयान करने लगूं तो किताब हो जाए, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि नमूद और नुमाइश से इस बंदे को हमेशा की तबीयत हमेशा नफर रही है। इस मजमून के बाद हुआ ये कि हमारी बहन जो मैट्रिक पास कर चुकी थी, उसको सबसे पहले पढ़ा। उनका, भाईजान, मुझे आज पता चला कि दस्ते सवा आपके लिखी हुई है। लेकिन इससे ज़्यादा हुआ ये कि जब ये मजमून इंडिया गया तो वहाँ अफकार भोपाल में ये बहस चली कि इंशा साहब ने जो इंकशाफात फैज साहब के मुतल्लिक़ किए हैं, इसके बाद फैज साहब का नए सिरे से जायज़ा लेना ज़रूरी रहता है। एक लंबी चौड़ी बहस थी जिसकी कटिंग मेरे पास आई थी। आखिर में कौसर चांदपुरी ने कहा, जालिमो, ये मदाहिया मजमून है। ये जो है ना इब्न इंशा ही ऐसे